بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی یہ صورت اللہ کو اتنی پیاری لگتی ہے، عصر کے وقت جو صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے اس شخص کی ہر بات اللہ مان لیتا ہے، ہر حاجتیں پوری ہوں گی۔ محترم ناظرین، اسلام ایک ایسا کامل اور مکمل دین ہے جو انسان کی زندگی کے ہر شے میں رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام نہ صرف ہمیں ظاہری عبادات کی تقلید کرتا ہے بلکہ باطنی طہارت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط بنانے کے لیے مختلف اذکار اور وظائف کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں کا جامع دستور ہے۔ قرآن کی ہر آیت نور ہے، برکت ہے، شفا ہے اور ذریعہ نجات ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک عظیم سورت کو ایک مرتبہ پڑھنے کا وظیفہ ہے، جس کو پڑھنے سے ہر مہینے انسان کروڑوں روپے کما سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کا بتایا ہوا عمل ہے۔ جو لوگ مالی تنگ دستی، گھریلو پریشانیوں، بے برکتی اور رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ لوگ اس عظیم سورت کا عمل نماز عصر کے بعد لازمی کر کے دیکھیں۔ ہر قسم کے فتنہ، فساد، شر سے حفاظت ہو جائے گی، مال و دولت، رزق میں فراوانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے والے کو غیبی خزانے سے مدد کریں گے۔ ناظرین، وظائف کے سلسلے میں نیت، یقین، محبت اور توکل بنیادی چیزیں ہیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اور محبت بھرے دل سے کوئی وظیفہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں اور اس کے کاموں میں برکت عطا کرتے ہیں۔ قرآن کی اس عظیم صورت کے وظیفے میں تو یہ برکت اور تاثیر کئی گنا زیادہ ہے۔ آج کے دور میں جہاں نفس پر پرستی، دنیا کی محبت اور بے چینی عام ہو چکی ہے، وہاں ایسے بابرکت اعمال کی اشد ضرورت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں اور اس کے دل کو اطمینان عطا کریں۔ اس صورت کا وظیفہ نماز عصر کے بعد ایک ایسا عظیم عمل ہے جو بظاہر مختصر لیکن اثرات کے اعتبار سے انتہائی عظیم ہے۔ جو شخص اس عمل کو اپنا لے، اس کی زندگی میں انشاءاللہ خوشحالی، اطمینان اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کا نزول ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نماز عصر کے بعد قرآن کی ایک عظیم صورت کو ایک بار پڑھنے کا مکمل طریقہ، فضائل، برکات، روحانی فوائد اور سچے واقعات کا تفصیلی ذکر کریں گے تاکہ ہر مسلمان اس نورانی عمل کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ سکے۔ ناظرین، نماز عصر کا وقت ایسا ہے جس میں دن کا خاتمہ قریب ہوتا ہے اور انسان کی مصروفیات اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہونا، خصوصاً قرآن کی تلاوت اور اذکار کرنا خاص برکتوں کا باعث بنتا ہے۔ نماز عصر کے بعد یہ صورت پڑھنے کا عمل انسان کی زندگی میں نورانیت، ذہنی سکون، جسمانی اور روحانی سلامتی، رزق میں کشادگی، دشمنوں سے حفاظت اور ایمان میں پختگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نماز عصر کے بعد انسان کے دروازے کھلتے ہیں آسمان کے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد کا وقت اللہ تعالیٰ کے خاص فضائل و رحمت کے نزول کا وقت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ دن اور رات میں کچھ اوقات مقرر فرماتا ہے جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عصر کے بعد کا وقت انہی میں سے ایک ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل غروبہ، یعنی سورج کے طلوع اور غروب کے اوقات میں اللہ کی حمد و تسبیح کرو۔ عصر کا وقت قریب ہوتا ہے، اس وقت تسبیح اور قرآن کی تلاوت خاص مقام رہتی ہے، لہٰذا اس وقت میں اس سورت کو پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اپنی طرف کھینچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی صفات کامال کا بیان ہے اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا اعتراف کرتا ہے تو رب العالمین بھی اپنی خاص نصرت اس پر نازل فرماتا ہے۔ نماز عصر کے بعد یہ عمل کرنا انسان کی روحانی قوت کو بڑھاتا ہے، دعا میں اثر پیدا کرتا ہے اور گناہوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ تو ناظرین، میں آج آپ کو سورۃ اخلاص کا عمل بتا رہی ہوں تو آپ کی قسمت کے ستارے بھی آپ کی قسمت کے ساتھ مل جائیں گے۔ اس سے آپ کو ترقی ملے گی، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، مقام و مرتبہ بڑھے گا، کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کوئی دشمن بھی ہوگا تو وہ زیر ہوگا، آپ ہمیشہ زبر رہیں گے، ہمیشہ فتح ملے گی اور اس طرح آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے اور مقاصد ناجائز ہوگا تو اس کے لیے آپ گناہ گار بھی ہوں گے اور اللہ کا وبال، اللہ کا قہر بھی آپ پر نازل ہوگا۔ اسی لیے کوئی بھی جائز مقصد ہے، شادی کے اندر رکاوٹ ہے، کاروبار کے مسائل ہیں، رزق کی کمی ہے، اس عمل کی اتنی تاثیر اور طاقت ہے کہ رب اس بندے کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے کہ اس کی ساری زندگی اس بندے کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جھکنے کی ضرورتیں نہیں پڑیں گی کیونکہ رب رزق اتنا عطا فرماتا ہے کہ کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو بندہ رب کے در پر حاضر ہو جاتا ہے، رب پھر سارے دروں سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج ہم نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تاکہ ہمیں ساری زندگی کسی کے سامنے جھکنا ہی نہ پڑے، لوگوں کے پاس جانا ہی نہ پڑے اور لوگوں سے مانگنا ہی نہ پڑے، بس رب کی بارگاہ سے آج مانگ لیں، آج مانگنے کا دن ہے۔ میں عرض کر رہی ہوں، جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے تو پھر اس کے شخص کی ایسی ہی جیسے لاٹری نکل آئی ہو، لیکن آج کل ہم صرف پیسوں
کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، عبادت کو نہیں سمجھتے، ثواب کو نہیں سمجھتے۔ میں سمجھتی ہوں جو بندہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے، اللہ کے ساتھ اس کی محبت جو ہے، اس کا عشق جو ہے وہ حقیقت میں بدل جائے، تو رب بھی اس کے بندے کو نواز دیتا ہے۔ پھر رب بھی اس بندے پر ایسا کرم فرماتا ہے کہ اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنا نہیں دیتا، کسی کو غلامی نہیں کرنے دیتا، بس رب کے بندے بن جاؤ، رب کے دین کے خادم بن جاؤ، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ حضور کا فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے حضور کی امت پر۔ یہ امت جو نیکی کرے رب کی بارگاہ میں اس کا 2 گنا 4 گنا اس کو اجر ملے گا۔ تو کیسا وہ رب کریم ہے۔ آج اس رب کی عبادت کریں، خوب کریں، دل جمی کے ساتھ کریں، یقین کے ساتھ کریں، اس سے کوئی منگتا خالی نہیں آتا، رب کسی کو واپس نہیں لوٹاتا، تو اسی لیے رب کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہو جائیں۔ تو آپ نے ناظرین کرنا کچھ اس طرح ہوگا، اس سے پہلے 7 مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 7 باری بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ناظرین 7 باری درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی آپ 7 بار پڑھیں گے، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس برکت سے اللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بھی محفوظ فرما لیں گے۔ اس کے بعد ناظرین پھر آپ نے 7 بار درود پاک پڑھیں گے، تو اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یعنی کہ جو مقصد ہے، آپ کا دولت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، آپ اس کا نام لے لیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں، باری تعالیٰ میرا فلاں کام تو نے اپنے ہی فضل سے فرمانا ہے، تیرے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ جو الفاظ آپ رب کی شان میں بہتر کہہ سکیں گے وہ کہیں۔ تو یہ عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب کر لیا تو سر سجدے میں رکھ کر آپ نے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت کا سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر، ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھے ہوں، اور آپ نے دعا کرنی ہے۔ بس اس عمل کو ضرور آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ دنیا معافی میں جو کچھ مانگیں گے رب کائنات آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے پھر ہر روز صبح و شام 3 بار سورۃ اخلاص کو ضرور پڑھنا ہے۔ اس عمل کی برکت یہ ملے گی کہ ساری زندگی رب رزق ختم نہیں ہونے دے گا، اور کبھی محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ خیر۔